Assalamu alaikum viewers, I am Javed Iqbal. Today the topic of this video is vocabulary building skills. What is vocabulary? Vocabulary is a stock of words implied by a language. Vocabulary बैंक बैलेंस की तरह है. बैंक बैलेंस जितना हो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बुलंद करता है और हमारे इजहार तमानियत को भी जो है वो बरकरार रखता है. तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में सिर्फ हम आपको 10 टिप्स बताने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है या टिप है रीड रीड एंड रीड. और रीड क्या करना है आपने, ये इधर हमने एग्जाम्पल्स लिखी हैं. रीड व्हाट शुड बी रेड. कंटेक्स्ट, कोई भी आप कंटेक्स्ट ले लें, कोई भी आप टेक्स्ट ले लें, उसको आपने पढ़ना है और उसके अंदर जो वोकैबुलरी वर्ड हैं आपने उन्हें हाईलाइट करना है. हाईलाइट करके उस टेक्स्ट को पढ़ना है और देखना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसका सयाको सबाक क्या है. और रीड अटेंटिवली. आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप डॉन अखबार का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह पढ़ना है और गौर से पढ़ने को. आपको पता है बहुत खूबसूरत इडियोमेटिक फ्रेज़ है रीड बिटवीन द लाइंस. गौर से पढ़ना. तो आपने जो भी टेक्स्ट पढ़ना है उसे रीड बिटवीन द लाइंस करना है और उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है. उसमें जो जो वोकैबुलरी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है. पे अटेंशन टू स्ट्रेंज वर्ड्स. एक और टिप दे रहा हूँ, पे अटेंशन टू स्ट्रेंज वर्ड्स. देखिए हमें कोई अजनबी नज़र आए तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, ठीक है. इसी तरह अगर कोई आपको स्ट्रेंज वर्ड नज़र आए उसे आपने यूँ समझें कि हैंडशेक करना है. आपने उसका फ़ौरन मीनिंग देखना है, इसका मीनिंग क्या है और क्या है, कॉन्टेक्स्ट को आपने मद्देनज़र रखना है. सेकंड, इम्प्रूव योर कंटेक्चुअल स्किल. उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आपने कंटेक्स्ट देखना है और अपने कंटेक्चुअल स्किल को डेवलप करना है. और उसका क्या तरीका है, लुक हाउ वर्ड्स आर यूज्ड. आपने अल्फाज को गौर से देखना है कि ये अल्फाज इस्तेमाल कैसे हुए हैं. देखिए वर्ड्स के दो मानी होते हैं. एक तो ये कि डिनोटेटिव मीनिंग और दूसरा है कॉनोटेटिव मीनिंग. डिनोटेटिव डी से डिक्शनरी मीनिंग्स और कॉनोटेशन कंटेक्चुअल मीनिंग. किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो वर्ड हैं फॉल एंड फॉल. देखिए अगर हम इन्हें मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस फॉल का क्या मानी है और इसका मीनिंग क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड. सिंपल है. दूसरा फॉल अगर मैं लिखूं द फॉल ऑफ मुगल्स. वर्ड तो एक ही है लेकिन एक जगह पर ये गिरने के माने दे रहा है, फिजिकली गिरना, और दूसरी जगह पर किसी सल्तनत के ज़वाल की तरफ इशारा है. यही फ़र्क है इसमें. तो इसको आपने गौर से देखना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. टिप 3, स्टेप 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपने क्या करना है, एक इंडेक्स कार्ड बना लेना है और फिर क्या करना है, जो कंटेक्स्ट में टेक्स्ट में जो वर्ड दिए गए हैं वोकैबुलरी वर्ड, उन्हें आपने सॉर्ट आउट कर लेना है और एक इंडेक्स कार्ड पर उन्हें तरतीब से लिख लेना है.
اور پھر اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسے یاد کیسے کیا جائے. صرف ایک بار دیکھنے سے ووکیبلری ورڈز یاد نہیں ہوتے، انہیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ایٹ لیسٹ 10 to 20 ٹائمز. آپ نے اچھی طرح انہیں ریپیٹ کرنا ہے. اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے نووس. نووس ایک ورڈ ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. نووس کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے بگنر. بگنر کسی کام کا آغاز کرنے والا. ہی از نووس ان کوکنگ. ہی از نووس ان کوکنگ، کہ وہ یعنی کھانا پکانے میں ابھی جو ہے وہ اس کا وہ آغاز کر رہا ہے، ابھی بگنر ہے. نیکسٹ ٹپ 4، میک ایز مینی ایسوسیشنز اینڈ کنیکشنز. لفظ ایک ہے، اسے مختلف انداز میں آپ نے جوڑنا ہے، ایسوسیٹ کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے مختلف انداز سے. فار ایگزامپل ایک ذرا مشکل ورڈ دے رہا ہوں، گارگینچون. گارگینچون میننگ کیا ہے؟ ویری لارج. ویری لارج. اب ویری لارج کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب یہ جائگینٹک بہت بڑا، ہیوج بڑا، لارج بڑا. جی آپ کی طرف سے بھی ایک آ رہا ہے بگ، ٹھیک ہے. گرینڈ، تو یہ سب اس معنی میں آتا ہے، گارگینچون، ویری لارج. آپ اسی طرح اس کا ایک سیکوینس بھی بنا سکتے ہیں. سیکوینس آپ کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل اپنی طرف سے، یعنی انہیں کنیکٹ کرنے کے لیے، اسمال، میڈیم، بگ، ہیوج، لارج، اور پھر دوبارہ گارگینچون. اس طرح سے آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیز یاد بھی رہے گی. ٹپ 5، یوز نیمونکس. نیمونکس میموری ٹرکس. میموری ٹرکس یادداشت کو بہتر بنانے کے فن کو نیمونکس کہتے ہیں، اور یہ بہت دلچسپ ہے. ورڈ دیکھیں غور سے، ایگریجس. ایگریجس. ایگریجس میننگ ایکسٹریملی بیڈ، بہت برا. اب اسے ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نیمونکس یوز کریں گے. فار ایگزامپل ایگ ریچ اس. ایگ انڈا، ریچز اس ہماری طرف آیا. فار ایگزامپل if we do something bad, if we do something bad, a rotten egg reaches us. تو ہماری طرف ایک گندا انڈا پھینکا جاتا ہے، تو بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ گندے انڈے کھانے پڑیں. تو یہ نیمونکس کی ایک مثال ہے. نیکسٹ ٹپ نمبر 6، ڈیولپ دا ہیبٹ آف لوکنگ اپ نیو ورڈس. نئے الفاظ کو دیکھیں، نئے الفاظ کو گلے لگائیں اور اپنے ذہن کے زندان میں بند کر لیں. جیسے آن لائن ڈکشنریز اینڈ تھیسورس یوز کریں. آن لائن ڈکشنریز بہت سی ہیں، میریم ویبسٹر، آکسفورڈ، بے شمار ڈکشنریز ہیں. آن لائن ڈکشنریز اور تھیسورس. تھیسورس بعض بچوں کے لیے یہ ورڈ نیا ہے. تھیسورس کیا ہوتا ہے؟ بھی ڈکشنری کی تو سمجھ آتی ہے. واٹ از تھیسورس؟ تو تھیسورس یعنی ورڈز کے بارے میں ہی بتاتا ہے، لیکن یہ یعنی ورڈز کے سینونیم کے بارے میں ہوتی ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے اور اس کے سینونیم بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ تھیسورس ایسی بک ہے جس میں ورڈز کے سینونیم دیے گئے ہیں. تو ڈکشنریز اور تھیسورس یہ آن لائن موجود ہیں، اور ان سے آپ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. ٹپ نمبر 7، پلے ود ورڈز. پلے ود ورڈ بہت انٹرسٹنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں تھرو اسکریبل، باگل، ورڈ پزل. اسکریبل تو پتہ ہے ڈکشنریز میں ہی موجود ہوتا ہے. ورڈز کو شفل کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں آپ نے جوڑ کر میننگ فل ورڈز بنانے ہوتے ہیں. تو
تو اسی طرح یہ بوگل کا لک بھی مطلب ہوتا ہے امیزمنٹ، حیران رہ جانا، یعنی ایسی گیم ہے، الفاظ کا ایسا چکر جو آپ کو حیران و پریشان کر دے، حیرانی میں ڈال دے، آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ اور اسی طرح ورڈ پزل وہی ہے کہ الفاظ کو شفل کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں میننگ فل بنائیں۔ ٹپ نمبر 8، یوز ووکیبلری لسٹ۔ یوز ووکیبلری لسٹ، اب وہ کیسے ہیں دیکھیں، SAT، SAT اور GRE گری، اس کا ایبریویشن ہے اسکولسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ، اور گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن۔ تو ان کی بڑی بڑی ووکیبلری لسٹ ہے، تو آپ یہ کنسلٹ کریں اور اپنی ووکیبلری انہینس کریں۔ ٹپ نمبر 9، ٹیک ووکیبلری ٹیسٹ۔ ٹیک ووکیبلری ٹیسٹ کیسے ہیں دیکھیں، Amazon.com پر چلے جائیں، ریڈرز ڈائجسٹ ورڈ پاور سیکشن پر چلے جائیں، اور وہاں پر آپ یا مختلف جو ویب سائٹس ہیں اس پر آپ ووکیبلری کے ٹیسٹ دیں۔ اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا گروپ بنا لیں، اور جو آپ کی ووکیبلری لسٹ ہے اس میں مثلا آپ نے اگزامپل ہے کہ 200 ورڈز یاد کر لیے ہیں، 200 ورڈز جب یاد کر لیے ہیں تو آپ کا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا رزلٹ خود ہی دیکھیں۔ اور اس کے بعد ٹپ نمبر 10، یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے، دیٹ از ورڈ ویب، ہاؤ ٹو کریٹ ورڈ ویب۔ اسٹوڈنٹس، ورڈ ویب میں آپ کوئی بھی ایک ورڈ لے لیں، ایک نیو ورڈ یا اسٹرینج ورڈ لے لیں، ڈیفیکلٹ ورڈ لے لیں، اس کو درمیان میں رکھیں، اس کا میننگ لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے چاروں طرف ویب بنانا شروع کر دیں۔ اور ویب آپ کیسے بنائیں گے؟ اس کے سینونیم کی۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کے لیے ایک ورڈ سلیکٹ کیا ہے، دیٹ از فروگل، اٹ از این ایڈجیکٹو، اور اس کا مطلب ہے کفایت شعار، یعنی ایسا شخص جو کہ وسائل کے استعمال میں، چیزوں کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیتا ہو، یعنی نہ تو وہ بہت کنجوس ہو اور نہ وہ بہت دریا دل ہو، درمیانی کیفیت ہے۔ اور اس کے سینونیمز ہیں اسپیئرنگ، اکنامیکل، اسکریمپنگ، تھرفٹی، پروڈنٹ، پروویڈنٹ، یہ سینونیم ہے۔ اور ایک اس کا اینٹونیم لکھا ہے جنرس، سخی۔ ایک سینٹینس، she lived a careful and frugal life. She lived a careful and frugal life. اسٹوڈنٹس، یہ اس سلسلے کا پہلا لیکچر تھا، پارٹ 1 تھا۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ اگلے لیکچر میں، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔